بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں تکبر کرنے والے بادشاہ بھی چیونٹیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جو متکبر بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے وہ لوگوں کے مقابلے میں چیونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ خاص طور پر اس دن ایسے لوگوں کو چھوٹا بنا کر اٹھایا جائے گا تاکہ ان کی ذلت ظاہر ہو اور لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ شداد ہے۔ دنیا میں لوگ جسے بڑا سمجھتے تھے آج ان کی یہ حیثیت ہے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی کی اپنے گناہ کے اعتبار سے ایک خاص نشانی ہوگی اور وہ خاص عذاب میں مبتلا ہوگا۔ فرشتے اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعرف المجرمون بسماہم، یعنی مجرم اپنی خاص علامتوں اور نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے۔ انسان کے اندر جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہاں بہت سی برائیاں اور خرابیاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی تکبر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا مطلب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ اگر کوئی اچھا کپڑا یا اچھا جوتا پہن لے اور دوسرے آدمیوں کو حقیر نہ جانے اور حق بات کو قبول کرنے سے گریز نہ کرے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھے کپڑے اور اچھا جوتا پہن کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر جاننے لگے اور جب کوئی حق بات اس سے کہی جائے تو اسے قبول کرنے کو اپنی حد تک سمجھے تو یہ تکبر ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت سے لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھا کپڑا تو کیا ضرورت کے مطابق معمولی کپڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتے اور لوگوں کو خواہ مخواہ حقیر جانتے ہیں۔ یہ بھی تکبر ہے۔ کسی شخص میں علم کی وجہ سے اور کسی میں مال کی وجہ سے اور کسی میں جاہ و مرتبہ اور عہدے کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جاہل بھی ہوتے ہیں اور فقیر بھی، پھر بھی اپنے آپ میں نہیں سماتے۔ یہ لوگ خواہ مخواہ دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور حق بات کو ٹھکراتے ہیں۔ تکبر انتہائی بدترین چیز ہے۔ پھر جب تکبر کا کوئی سبب بھی موجود نہ ہو، نہ مال ہو، نہ جاہ ہو، نہ علم ہو، تو اس کی برائی اور زیادہ ہو جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ بندہ ہے، اسے بڑا بننے کا کیا حق ہے؟ اس کو تو ہر وقت اپنی بندگی پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کوئی نعمت عطا کی ہے، علم ہو یا مال ہو یا جاہ و مرتبہ ہو، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ کا فضل اور انعام ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی پر اور اپنی بے بسی اور ضعف و عاجزی پر جس قدر نظر ہوگی اسی قدر تکبر سے نفرت ہوگی اور دل میں تواضع بیٹھتی چلی جائے گی۔ جس کو موت آنی ہو اور جس کا بدن قبر کے کیڑے کھانے والے ہوں اس کو تکبر کہاں زیب دیتا ہے؟ سامعین، غرور اور شیخی اور خود پسندی یہ سب تکبر کی شاخیں ہیں۔ جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے بس وہ صرف اپنے ہی خیال میں بڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی ذرا بھی عزت نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے ایسا معاملہ رکھتے ہیں کہ اپنی بڑائی کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلند فرما دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوگا، اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا۔ لوگوں کے نزدیک اس کی ذلت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اس کو کتے اور سور سے بڑھ کر ذلیل جانے گا۔ اس دنیا میں لوگوں کو حقیر سمجھنے والے متکبر تو بہت ہیں، لیکن جو لوگ حق کو ٹھکراتے ہیں ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی بے نمازی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، تو وہ کہتا ہے دیکھا جائے گا، پڑھ لیں گے۔ آپ پڑھتے رہیے نماز، آپ جنت میں چلے جانا، ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور جب کبھی کسی بے روزے دار سے کہا جاتا ہے کہ بھائی روزہ رکھو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ
روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ بیاہ شادی میں سنت کا طریقہ اختیار کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی غریب ہیں جو سنت پر چلیں۔ یہ سب باتیں حق کو ٹھکرانے کی ہیں اور کفریہ باتیں، ان سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں، تکبر سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی اسی راہ پر ڈالیں، کسی کو حقیر نہ جانیں اور دین کی ہر بات کو صدق کے دل سے قبول کریں، حق کو ٹھکرا کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب نہ کریں۔ سامعین، جو لوگ محض نمائش کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی فقط اس واسطے کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہ بڑے عمل کرنے والے ہیں، حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے اول ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی تھیں۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تو تم کو یہ نعمتیں دی اور تم نے اس میں عمل کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنی جان دے دی۔ تو ارشاد ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، ہم کو خوش کرنے کے لیے جان نہیں دی، بلکہ اس لیے جان دی کہ سب میں یہ شہرت ہو جائے کہ بڑے بہادر تھے۔ تو تمہاری تعریف اور شہرت ہو چکی، جو تمہارا مطلب تھا وہ دنیا ہی میں تمہیں حاصل ہو چکا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک بڑے عالم کو لایا جائے گا، اسی طرح اس سے پوچھا جائے گا کہ کہیے آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے یوں واز کہے، یوں نصیحتیں کی، یوں لوگوں کو ہدایت کی اور یوں علم سکھایا۔ تو ارشاد ہوگا، یہ ہمارے واسطے نہیں کیا، بلکہ اس واسطے کیا کہ لوگوں میں مشہور ہو کے بڑے عالم ہیں۔ اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے بہت مال اور دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ تو ارشاد ہوگا کہ اس واسطے نہیں کیا کہ ہم راضی ہوں، بلکہ اس واسطے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بس سارے شہر میں وہی تو ایک سخی ہے، اگر کوئی اور بھی سخی ہوگا تو فلانے کے برابر نہیں ہوگا۔ سو جو تمہارا مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا، لہذا اسے بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو سامن ذرا سوچئے کہ یہ 3 عمل کتنے بڑے بڑے ہیں، علم دین، سخاوت، شہادت۔ اب ان سے بڑھ کر کون سا عمل ہوگا؟ لیکن دیکھ لیجئے ریا کی وجہ سے ان کی کیا گت بنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا عمل صرف عمل کی صورت ہے، حقیقتاً عمل ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب سنوائیں گے۔ اور کوئی شخص مخلوق کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرے کہ لوگ دیکھیں اور خوش ہوں اور میرا نام ہو، تو ایسے شخص کے عیب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز دکھلائیں گے۔ اس لیے جو کام بھی آپ کریں اللہ کے لیے کریں۔ یہ سمجھ لیں کہ ساری مخلوق خوش ہو کر واہ واہ کرے تو آپ کو ایک ذرہ برابر بھی آرام دے سکتی ہے اور نہ ہی تکلیف پہنچا سکتی۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ موت ہے، نہ حیات ہے، نہ تندرستی اور نہ بیماری ہے۔ پھر ایسی عاجز مخلوق میں کیا واہ واہ تلاش کرنا؟ اللہ کو حاصل کیجئے، مخلوق کی واہ واہ میں مت پڑیے، اللہ پر نظر رکھیے۔ تکبر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، خلق اللہ بھی اسے ناگوار سمجھتی ہے۔ صالح معاشرے میں تکبر کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عظمتیں اور بلندیاں، محبتیں اور مقبولیت تواضع کے ساتھ وابستہ کر دی۔ تکبر کی سزا دنیا میں بھی ذلت اور ناکامی اور اللہ کی مخلوق کی جانب سے ناپسندیدگی کی شکل میں ملتی۔ اسی لیے قرآن حکیم اور سنت میں انسان کو تکبر سے بچنے اور تواضع کا جوہر پیدا کرنے کی جا بجا تاکید فرمائی گئی ہے۔ سامعین، عبد الملک بن مروان مالدار بادشاہ تھا۔ اس کے غلام اور باندیوں کے لباس چاندی اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اس نے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا، میں نے بڑے دبدبے سے حکومت کی اور بڑا مال جمع کیا ہے کہ تم لوگ 7 پشتوں تک بھی خرچ کرو گے تو ختم نہیں ہوگا۔ اتنا مال تم لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے تکبر انسان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کی چادر اوڑھتا ہے ہم اس کو تار تار کر دیتے ہیں اور ذلیل و خوار و رسوا کر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بندے کو بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ تاریخ میں ہے کہ عبد الملک بن مروان کے پوتے قاہرہ کی جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے اپنا دامن پھیلا کر کہہ رہے تھے، اے لوگو، یہ مسجد ہمارے دادا عبد الملک بن مروان نے بنوائی تھی جو اس ملک کا بادشاہ تھا۔ آج ہم کنگال ہو گئے ہیں، ہماری مدد کرتے جاؤ۔ دولت ہواؤں میں اڑ گئی۔ دولت پر جو بھروسہ کرتا ہے اور اسے مقصود زندگی سمجھتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنا وجود محض اللہ کے فضل سے ہے، اور اللہ کا فضل نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر آدمی کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبر اور بڑائی اسے زمین بوس کر دیتی، دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتی، اور یہ سمجھنا کہ یہ میری صلاحیت سے ہو رہا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محض اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی عنایات سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو باتیں اچھی ہوں اللہ کی طرف سے جانے، جو خراب ہوں ان کو شیطان کی طرف سے جانے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کرا دیا، میں توبہ کرتا ہوں، اور جو کام اچھے ہو جائیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کیجیے۔ سامعین، خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تکبر میں دوسرے لوگوں سے اپنے نفس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور خود پسندی میں دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھ لینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق خیال کرنا، یعنی ان کو اللہ کا فضل و کرم نہ سمجھنا اور ان کے زوال سے بے خوف ہو جانا۔ قرآن حکیم میں قارون کا وہ قصہ مشہور ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے کس قدر مال اور اسباب سے نوازا تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ مال و اسباب کہاں سے حاصل کیے تو اس نے بڑے تکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مال و جائیداد مجھے اپنے علم اور صلاحیت کے ذریعے ملی ہے۔ اسی طرح فرعون بادشاہ نے سرکشی کی اور تکبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی سخت عذاب سے دوچار کیا، جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رکھا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو یادگار کے طور پر رکھا تاکہ لوگ جان جائیں کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ غرضے کہ تکبر ایک سخت اور مہلک بیماری ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اونچائی میں پہاڑ کو پہنچ سکتا ہے، ان سب کاموں کی بڑائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور مٹی میں تواضع اور خاکساری ہے، تکبر اور غرور نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سوچے تو وہ خود ہی جان جائے گا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا اور کیا ہو جاؤں گا۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو